ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام تشدد کا دین ہے، اسلام تشدد کا دین ہے، دہشت کا دین ہے۔ نہیں، اسلام دہشت کا دین نہیں۔ اگر دہشت کا دین ہوتا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مجبور کر کے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی بار بار کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ گئے تو مکے والوں نے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں، بار بار جنگوں کی طرف لا رہے ہیں، بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جنگیں مکہ والوں نے کی سونے نبی کے ساتھ، آپ کے پیاروں کو شہید کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، حقیقتاً جب بھی آپ کے اس ادارے میں، اس جامعہ میں، اس کانفرنس میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ایمانی حرارت محسوس ہوتی ہے، روحانی خوشی ملتی ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو اس چاند کی جو تہے خاک چلا گیا۔ حضرت قاری صاحب قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ سب یہ کانفرنس، یہ ادارہ حقیقتاً ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ پاکستان بھر میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی جذبہ صادقہ کی وجہ سے یہ کانفرنس آل پاکستان کانفرنس کی حیثیت اختیار کر سکی۔ لوگ خود بخود آتے ہیں، دل سے آتے ہیں، دل کے تاروں سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں۔ روحانی خوشی کے ساتھ ساتھ دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کے فرزند ارجمند ہماری جماعت کے صالح شابرانہ برادر عزیز مکرم حضرت پروفیسر عامر صدیقی کے لیے اللہ جس طرح ان سے کام لے رہا ہے، یہ بھی در حقیقت حضرت قاری صاحب کی اللہ کے ہاں جذبہ صادقہ کی قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ تقریر کے لیے ہم حاضر نہیں ہوتے، ہم در حقیقت ان عشاق میں سے ہیں جو حاضری لگوانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، عام عنوانات سے ہٹ کر ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے اسلاموفوبیا، کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت کا دین ہے، تخریب کاری کا دین ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہوتے، جہاں مسلم کا لفظ آ جائے یہ سمجھا جاتا ہے یہ دہشت گرد، اور یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ در حقیقت اسلام دشمنوں کا پراپیگنڈا ہے، اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے بعض لوگ ان کے اس پراپیگنڈے کو اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ہوا دے رہے ہیں۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا،
اسلام اپنے دلائل کے دور سے پھیلا ہے، اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے حسن سلوک کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی پر رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے شفقت، محبت، دیا، کرم، خبرگیری، احسان، حسن سلوک، جتنے لطیف جذبات ہیں لفظ رحمت کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ اور عالمین جمع ہے عالم کی، ایک ہے عالم دام کی زید کے ساتھ کی علماء، ایک ہے عالم، عالمین جس کا معنی ہم کرتے ہیں جہانوں کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت۔ لیکن جہان ہے کیا؟ جہان ہے کیا؟ کس چیز کو جہان کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ گروہ، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے علم میں، لوگوں کے احساس میں آ جائے، اس سے عالم کہا جاتا ہے، لفظ عالم سے موصوف کیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، ملائکہ کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، ماضی کا عالم، حال کا عالم، مستقبل کا عالم، شرق کا عالم، غرب کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، اسی طرح تصورات کا عالم، تدبرات کا عالم، تفکرات کا عالم، کیفیات کا عالم، کمیات کا عالم، وجد کا عالم، شوق کا عالم، شباب کا عالم، عالم پیری، عالم جوانی، عالم بچپن، یہ سارے کے سارے جتنے بھی عالم ہیں، اللہ رب العزت نے سونے نبی کو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، 83 جنگیں ہوئی ہیں رسول پاک کی حیات مبارکہ میں، 83، 80، 83 غزوات اور سرایا، ان سب کی تعداد 83 یا اس سے زیادہ ہے۔ لیکن ان جنگوں کے اندر دونوں طرف سے شہید اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد صرف 1018، 259 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 759 کفار ہلاک ہوئے 83 جنگوں کے اندر۔ اس لیے کہ سونے نبی کا مقصد انسان کو قتل کرنا نہیں تھا، ان کو راہ راست پر لا کر جنت کی راہ دکھانا، قتل کرنا مقصود نہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے، تہذیب یافتہ کہنے والے، تمدن یافتہ کہنے والے، ان کا عالم کیا ہے؟ صرف امریکہ کے اندر، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے رہنے والوں کے درمیان لڑائی ہوئی، 1 کروڑ سے زیادہ امریکیوں نے امریکیوں کو قتل کر دیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان لڑائی ہوئی، 67 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہلاک کیا۔ یہ ہمارے بر صغیر کی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مہایدھ، بڑی جنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر جو کورموں اور پانڈووں، 2 کزنوں کے درمیان ہوئی، 2 چچاؤں کے بیٹوں کے درمیان ہوئی، کہا جاتا ہے اس میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے۔ مہا بھارت جس کو کہا جاتا ہے، مہا بھارت۔ اشوک اعظم اس بر صغیر کا حکمران ہوا ہے، بہت بڑا حکمران۔ اس نے اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنے چچاؤں کو قتل کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو قتل کیا۔ آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، بے گناہ مسلمانوں پر امریکہ نے، نیٹو ممالک نے جس طرح بمباری کی تھی، دیسی کچر قسم کے بمبوں کو پہلی بار دنیا کے سامنے لا کر آزمایا گیا افغانستان کے اندر۔ آج تک کوئی حال ایسا نہیں افغانستان کا
کہ جو اس جنگ سے ان بموں سے متاثر نہ ہوا. خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. لوگ آج مفلوج ہو چکے. ہیروشیما کے اندر جس طرح ایٹم بم پھینکے گئے، کیا انسانیت کہی جا سکتی ہے؟ آج تک وہاں کے لوگ معذور بچے جنم لے رہے ہیں، آج تک اس کے اثرات موجود ہیں ہواؤں کے اندر. عراق کے اندر 5.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور جو بہانہ بنا کر آئے تھے وہ بہانہ بھی ثابت نہیں ہوا. کہتے تھے کہ صدام کے پاس تباہ کن ہتھیار ہے، لیکن آج تک وہ ہتھیار دکھائی نہیں دیتے. ایک طرف یہ لوگ ہیں اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے، تہذیب و تمدن کے نعرے لگانے والے، اور ایک رحمت للعالمین تھے. 83 جنگیں ہوئی، 83 جنگوں کے اندر ایک اصول پیش کر دیا دنیا کے سامنے کہ کسی شخص کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا. پہلے یہ کہا گیا اے ہمارے دشمن آ جاؤ، ہماری سامنے آ جاؤ، ہمارے دین کو اختیار کر لو. جس طرح ہمارے دین والے معزز ہیں اس طرح تم بھی معزز بن جاؤ. نہیں تو پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری ماتحتی قبول کر لو. اگر نہیں لڑنا ہی چاہتے تو چلو سو بسم اللہ. لیکن ایسے میں بھی یہ اصول دیا کہ اگر کوئی شخص مد مقابل جو مارنے کی نیت سے آیا ہے، جس نے ہتھیار اٹھایا ہوا تھا، ہتھیار نہیں چلا سکا، اگر بھاگ جاتا ہے اس کو قتل نہیں کرنا. اگر تلوار رکھ دیتا ہے اس کو بھی قتل نہیں کرنا. اور اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے وجود کا مسئلہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے مارا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ جنگوں کے اندر بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. جو مزدور لائے گئے ہیں، مزدوری کی خاطر آئے ہیں دشمن فوج کی طرف سے، ان کو قتل نہیں کرنا. اور اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس پر تلوار نہیں کرنا. اور ایسا ہوا. ابن ماجہ ابواب الفتن کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عمران کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا ایک عزیز تھا، اس نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک جنگ کا واقعہ پیش کیا. کہنے لگا کہ میں جب تلوار چلا رہا تھا، میرے ساتھ جو مقابلہ کر رہا تھا وہ ایک وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے پھر بھی اس کو مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غصے کی علامتیں ظاہر ہوئی. اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے اس کو مار دیا، کلمہ پڑھا پھر بھی اس کو مار دیا. اس نے کہا جی اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. سونے نبی نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا تم نے اس پر حملہ کیوں کیا، ہتھیار کیوں اٹھایا؟ حضرت عمران کہتے ہیں اللہ کے نبی نے غصے کی کیفیت میں اپنے چہرے کو مستقل کر دیا. کہتے ہیں چند دنوں کے بعد، یہ حسن روایت ہے، حسن یہ بھی نہیں کہ ضعیف، ابن ماجہ کے ابواب الفتن کے اندر کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ہمارا وہ عزیز فوت ہو گیا، ہم نے اس کی میت کو دفن کیا. اگلے روز گئے تو اس کی میت جو تھی قبر کے باہر پڑی ہوئی. ہم نے یہ سوچ کر کہ شاید کسی جانور نے قبر کھود کے اس کو باہر نکال دیا، ہم نے اور زیادہ گہری کر کے قبر اس میں دفنایا. اگلے روز گئے تو پھر اس کی میت باہر پڑی ہوئی، ہم نے اور زیادہ گہرے کر کے دفنایا. اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ واقعہ رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان کہلانے والوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الارض لتقبل من هو شر منه، یہ زمین جو ہے نا زمین، اس نے اس سے کہیں زیادہ برے لوگوں کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی ہے. ولکن اللہ یرید ان یریک تعظیم حرمت لا الہ الا اللہ. یہ جو قبر بار بار پھینکتی ہے نا اس کی لاش کو، یہ در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ تم کو بتائے کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کیا ہے. یہ دکھانے کے لیے تم کو یہ واقعہ پیش کیا ہے، عبرت کے لیے. لا الہ الا اللہ کی اتنی حرمت ہے
آج مسلمان کہلانے والوں پر مسلمان کہلانے والے ہتھیار اٹھائے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی حرمت دکھانا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ جس نے مارنے کے لیے آیا تھا, لڑنے کے لیے آیا تھا, قتل کرنے کے لیے آیا تھا, جنگ کے لیے آیا تھا, لیکن وہاں آ کر بھی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس پر بھی ہتھیار پھینکنا جائز نہیں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبلہ کو دیکھ رہے ہیں, بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے بے ساختہ کہا ماں اطیبا کے اطیبا ریح کے, اے کعبہ تو بڑا پاکیزہ ہے, تیری فضائیں پاکیزہ ہے, وَآزَمَ کے تو عظمت والا ہے, وَآزَمَ حرمت کے تیری حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک مومن کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. سونے نبی نے قبلہ کو مخاطب کر کے زبان حال سے کہا ہے. آج یورپ کے اندر اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. کبھی وقت تھا کہ یورپ کے رہنے والے صلیبوں کے زیر سایہ نکلتے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے, لڑائیاں کرنے کے لیے. ان لڑائیوں کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے, کروسیڈ, صلیبی جنگیں. آج وہاں یورپ کے اندر مذہب کا شکنجہ کمزور ہو چکا ہے. آج بے شمار گرجا گھر مسجدوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد. کوئی گرجا گھر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. لوگ مذہب سے بیزار ہو چکے ہیں. کوئی گرجا گھر لالچ دیے جاتے ہیں, کبھی تقریبات کے نام پر تھیٹر کی ٹکٹ کرتے پاس دیے جاتے ہیں, کسی طرح لوگ آئیں, چرچ میں نہیں آتے. میں جاتا رہتا ہوں, کم از کم 32 کے قریب ایسے مساجد میں گفتگو کر چکا ہوں وہاں برطانیہ میں جو پہلے چرچ تھے. ان کے جو ٹرسٹی ہے نا وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ مسجد اگر بن جائے, کہتے پہلے بھی اللہ کی عبادت ہوتی, اب بھی اللہ کی عبادت مذہب کے نام پر. لیکن اس کے باوجود اسلام کو تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھ کر جو اسلام دشمن ہے نا انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, تقریر کار ہوتے ہیں, جہاں مسلمان ہوگا دہشت پھیلائے گا, بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے. یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے پیس کے نام پر. یہ ہے اسلاموفوبیا. فوبیا کہا جاتا ہے اس مرض کو جس کی حقیقت نہ ہو, خود بخود ایک خوف پیدا کر کے اس خوف کی وجہ سے آدمی خوف زدہ ہو جائے. یہ ہے فوبیا. ان لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف, اور ایسے میں ہمارے لوگ ہیں جو حرمت کے نام پر, محبت کے نام پر, جذبات کے نام پر ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں. ایک سری لنکا کا آدمی سیالکوٹ کے اندر جس طرح اس کو مارا گیا, اور عین اس وقت مارا گیا جب جمعے کی نمازیں ہو رہی تھی مختلف مسجدوں کے اندر, اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, حرمت رسول کی غیرت کا اظہار کرنے والے مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں گئے, اس کو مار دیا. حضور کیا تھا کہ اس نے صفائی کروائی تھی, سفیدی کرواتے ہوئے اس نے ایک سٹیکر اتار دیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین. کس وجہ سے مار دیا؟ پتھر مار مار کے مار دیا, بعد میں چلا دیا. ابھی لاہور کے اندر اچھرا کے اندر جو عورت کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کپڑا تو نظر آ گیا جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا, اس کا ننگا پن ان کو دکھائی نہیں دیا. اس کو کہتے کہ پردہ کر, حلوے کی توہین ہو گئی. میں عرض کرنا چاہتا, میں نے کبھی تانو تشریح کی زبان استعمال نہیں کی, لیکن دعوت فکر دینے کے لیے یہ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب, اس کی عزت, اس کا ادب, اس کی تقریم, اس کی توقیر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. لیکن اس کو سر پر رکھا جائے تو اس کا ادب ہے, آنکھوں کے ساتھ لگایا جائے تو اس کی عزت ہے, ہونٹوں کے ساتھ مس کیا جائے تو محبت ہے, سینے کے ساتھ لگایا جائے تو عقیدت ہے. خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک, سوچتے ہوئے بھی کب بھی تاری ہوتی ہے
کہ اگر قرآن پاک زیر ناف حصے کے ساتھ نص کیا جائے زیر ناف تو کیا قرآن پاک کی بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ عورت کے کپڑوں پر حلوہ لکھا ہو تو جذبات غیرت میں آ جاتے ہیں، لیکن جب مردے پر ہم وہ چادر ڈالتے ہیں جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہے، چاروں کل لکھے ہیں، سورہ یاسین لکھی ہے، یعنی قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، جب مردے کے وجود پر ڈالی جاتی ہے تو مردے کے وجود کے کس کس حصے کو نہیں چھو رہی ہوتی؟ جناب حصے کو، پاؤں کو، ساری وجود ایک کرو تو تم یہ مسئلہ بیان کرو جس کی حقیقت نہیں، مسئلہ یہ بیان کرو کہ اگر مردے کو غسل دے تو غسل دینے والا بعد میں خود بھی غسل کرے، اس لیے کہ ناپاک ہو گیا ہوتا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلے اور یہ فتوے جاری کرو اور دوسری طرف اسی مردے پر جو تمہارے نزدیک ناپاک ہو چکا ہوتا ہے، اسی مردے کے اوپر جب چادر ڈالتے ہو تو قرآن پاک کی ہوتی ہے۔ اس طرح کے واقعات کر کے اپنے آپ کو غیرت مند مسلمان ظاہر کر کے دنیا کو ہم کیا بتا رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قوانین کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو مجرم سمجھ کر قانون کے حوالے نہیں کرتے، خود اپنے ہاتھوں میں قانون کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام تشدد کا دین ہے، اسلام تشدد کا دین ہے، دہشت کا دین ہے۔ نہیں، اسلام دہشت کا دین نہیں۔ اگر دہشت کا دین ہوتا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مجبور کر کے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی بار بار کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ گئے تو مکے والوں نے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں، بار بار جنگوں کی طرف لا رہے ہیں، بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جنگیں مکہ والوں نے کی سونے نبی کے ساتھ، آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ کی لگتے جگر کو زخمی کر دیا، سونے نبی کو لہو لہان کر دیا۔ کیا کیا ظلم اور جبر نہیں تھا جو سونے نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف رحمت جہانہ اس نے کیا بتایا، جب 10,000 سے زیادہ قدوسی ساتھ سے فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے ہیں، حضرات ایک نوجوان قیس بن سعد بن عبادہ جس کے ہاتھ میں پرچم تھا، اس نے سنے ہوئے تھے واقعات مکہ والوں کے ظلم کے، مکہ والوں کے جبر کے۔ اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کیما کر کے رکھ دیں گے، بوٹی کر دیں گے، انتقام لیں گے۔ سونے نبی کے کانوں میں یہ آوازہ پڑنا تھا، آپ فوراً آگے بڑھے، اس کے ہاتھ سے پرچم لے لیا اور اونچی آواز سے کہا الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کرنے کا دن ہے، آج کا دن مہربانی کرنے کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ اور صرف کیا ہی نہیں، لوگ دیکھتے ہیں تاریخ میں فاتح جب اپنی فتح کرتا زمین پر جاتا ہے، سینہ تان کے جاتا ہے، گردن کے ساتھ جاتا ہے، آنکھوں میں خون آیا ہوا ہوتا ہے، جو سامنے آتا ہے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن رحمت جہانہ کے یہ عالم تھا کہ سر آدمی کے ساتھ جھکایا ہوا اونٹ کے پچاوے کو چھو رہا تھا آپ کا سر، اور آپ نے پہلا جو خطبہ دیا دشمنوں کو، کافروں کو، مسلمان ابھی نہیں ہوئے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کے سب سن لو، تم سے کوئی بات پوچھ نہیں۔ اگر انتقام لینا ہوتا یہ دن تھا، قتل کرنا ہوتا یہ دن تھا، لیکن سونے نے بتایا کہ لہو کو پیاسوں کو دعائیں کس طرح دی جاتی ہیں اور گالیاں دینے والوں کو دعائیں کس طرح دی جاتی ہیں۔ اسلام سلامتی کا دین، پیس، امن۔ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی پھیلے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ امن حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کم تھا
اور میں پھر معذرت چاہتا ہوں قاری بن امین میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان سے اللہ رب العزت اس باغ کو اسی طرح تر و تازہ رکھے اور اس کے پھولوں کو اسی طرح کے پھولوں سے بہتا ہوا رکھے۔ اللہ سب پر اپنی سلامتی اور رحمت کی گھٹائیں جو ہے وہ برکھا بنا کر برسا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔